اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کے بانی سلطان العلماء جناب مولانا قائم مدی صاحب قبلہ قال اللہ مقامہ کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ میں ہر بار بانی جو مجلس سے ان سے معذرت کرتا ہوں کہ بھائی بہت لمبے سفر سے مجھے آنا ہوتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دیں، اس مجلس کسی اور سے پڑھوا لیں، لیکن وہ بار بار مجھے سے اصرار کرتے، لگتا ہے کوئی ان کو اور کوئی مل نہیں رہا ہے ذاکر، جس کی وجہ سے میرے ہی اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے اور بہت تھکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ جو مجلس سے انصاف ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن بہرحال اب اصرار اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے حاضر ہونا پڑتا ہے، لہٰذا تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آیہ کریمہ سورہ صف کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اعلان قدرت ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تو صرف ان بہادروں کو دوست رکھتا ہے کہ جو اس کی راہ میں اس طرح سے صف باندھ کے لڑتے ہیں کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ آیہ کریمہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب وہ میدان احد میں اکیلے پورے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، تنہا پورے لشکر کے مقابلے میں جمے ہوئے تھے۔ آپ تاریخ جانتے ہی ہیں، تاریخ کیا قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید ہی میں منظر کشی موجود ہے۔ اگر کسی مورخ نے لکھ دیا ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہوتا، کسی مورخ نے لکھ دیا ہوتا تو اس کو پھانسی کا حکم دے دیا ہوتا، لیکن کیا کیا جائے، قرآن مجید میں اللہ اعلان کر رہا ہے، لہذا اب کیا کیا جائے۔ سورہ آل عمران میں پوری تفصیل ہے اور منظر کشی ہے میدان احد کی کہ اذ تصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ منظر کشی میدان احد کی قرآن کر رہا ہے کہ تم میدان احد میں اس طرح سے گھبرائے ہوئے بھاگ رہے تھے اور پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے کہ رسول پیچھے پیچھے پکار رہے تھے اور تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے قرآن مجید میں منظر کشی میدان احد کی، لہذا کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ منکم من یرید الدنیا، دیکھیے کہا جاتا ہے صاحب برا نہ کہیے برا نہ کہیے، قرآن برا کہہ رہا ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اے اصحاب رسول، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو دنیا کے طالب ہیں ان کی مذمت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ان کی برائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور صرف کچھ وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو ہوا کیا تھا وہ بھی آپ سن لیجئے، بزرگوں کو تو معلوم ہے، بچوں کے لیے اگر کسی بچے کو نہ معلوم ہو، ہوا یہ تھا کہ جنگ احد جب ہوئی تو زبردست جنگ ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ جیت گئے، اور جیتے کس کی تلوار کی بدولت؟
مولا کائنات علی ابن ابی طالب. میدان احد میں اتنی زبردست تلوار چلائی کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور جو کافر تھے جو مشرک تھے وہ انہوں نے میدان چھوڑ دیا. رسول اللہ نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ ایک پہاڑ کے درے پر معین کر دیا تھا. ابو دجانہ انصاری کو اس کا سپہ سالار اور ذمہ دار بنایا تھا. 50 صحابی تھے، 50 اصحاب تھے کہ جن کو ایک پہاڑ کے درے کے اوپر معین کیا تھا اور ان کو حکم دے دیا تھا کوئی بھی چیز ہو جائے، کیسا بھی واقعہ ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، آپ یہ جگہ چھوڑیے گا نہیں. کیا تھا حکم رسول؟ ہٹیے گا نہیں یہاں سے. کون تھے؟ رسول اللہ کے 50 اصحاب اور اس میں اس کے سردار تھے جناب ابو دجانہ انصاری. یہ وہاں کے اوپر اس طرح سے معین کر دیا. مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی، کفار بھاگے، مشرکین بھاگے. اب مال غنیمت لوٹنا شروع کیا مسلمان لشکر نے. ارے تاریخ پیش کر رہا ہوں اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان مدرسوں میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ بہت سی حقیقتیں تاریخ سے کھل جاتی ہیں، لہٰذا تاریخ وہ پڑھاتے ہی نہیں. تو اب جو لشکر بھاگ گیا مشرکین کا تو اب مال غنیمت لوٹنا شروع کیا مسلمانوں نے. مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ پہاڑ کے درے پر جو 50 مسلمان کھڑے ہوئے تھے انہی نے کہا یہ تو سب لوٹا جا رہا ہے، ہمیں تو کچھ ملے ہی گا نہیں، پھر ہم تو محروم رہ جائیں گے. گویا رسول اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں تھا، رسول اللہ کے انصاف پر بھروسہ نہیں تھا. دیکھا سب تو دوسرے لوٹے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں مال غنیمت، ہمیں تو کچھ ملے ہی گا نہیں. لہذا اب انہیں نے وہ درہ چھوڑ دیا. 40 آدمیوں نے حکم رسول کی خلاف ورزی کی. 40 جو اصحاب رسول تھے حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ پہاڑ کا درہ چھوڑا اور آ کے لوٹنے میں شریک ہو گئے، مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو گئے. اب جو کفار اور مشرکین لشکر جو بھاگا جا رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور درے کے اوپر حفاظت کے لیے صرف 10 لوگ ہیں، پہلے 50 تھے، 40 جو تھے وہ لگ گئے لوٹنے میں، صرف 10 رہ گئے جس میں ابو دجانہ انصاری بھی شامل تھے جو وہاں پر موجود تھے. پھر انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا. جناب ابو دجانہ انصاری کو بھی شہید کر دیا، ان 10 اصحاب کو بھی شہید کر دیا. یہاں مسلمان لگے ہیں لوٹنے میں. اب جو لوٹنے میں لگے تھے تو ایک دم سے ان پر حملہ بول دیا. اب جو حملہ بولا تو سارے مسلمان میدان چھوڑ کر روانہ ہو گئے. پورا میدان خالی ہو گیا. صرف ایک شخصیت میدان میں جمی ہوئی تھی جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب. مولا میدان جنگ میں جمے ہوئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی مولا کی جہاد کی مدح کرتی ہوئی، مولا کی بہادری کی مدح کرتی ہوئی، ان کی شجاعت کی مدح کرتی ہوئی کہ اللہ تو ان بہادروں کو دوست رکھتا ہے جو اس طرح سے صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ جیسے کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. صلوات بھیجے بلند آواز. یہاں کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے. وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور مولا علی میدان احد میں اکیلے جمے ہوئے تھے، مگر آیے کریمہ میں تو لفظ صف استعمال ہو رہا ہے. بہت توجہ رہے، لفظ صف استعمال ہو رہا ہے اور صف ایک آدمی کو نہیں کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صف جو ہے وہ ایک آدمی کو نہیں کہتے ہیں. آپ اگر نماز کی صف ہو گئی تو صف کب ہوتی ہے؟ جب 4-5 لوگ کھڑے ہو جائیں نماز میں تو صاحب نماز کی صف لگ گئی ہے اور اب امام نے پڑھانا شروع کیا تو صف وہاں پر ہوتی ہے جہاں 4-6 لوگ ہوں تبھی صف بنتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اکیلے مولا علی تھے میدان میں اور قرآن تو صف کی مدح کر رہا ہے. بہت توجہ ہے، قرآن تو صف کی مدح کر رہا ہے اور صف ایک آدمی کو نہیں کہتے بھئی، کئی آدمیوں سے مل کر بنتی ہے. دیکھیے قرآن ہی نے مسئلہ حل کر دیا، قرآن مجید ہی نے مسئلہ حل کر دیا. اگر بات مشکل ہے، بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ایک آدمی کو صف نہیں کہتے،
بلکہ بہت سے لوگ جمع ہو تو صف ہوتی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح، لیکن قرآن مجید نے مسئلہ حل کر دیا. جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ کانا امتن قانتن للہ، ابراہیم پوری امت تھے جو اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امت ایک آدمی کو کہتے ہیں یا بہت سے آدمیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں؟ صاحبان فہم تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں کتنی آسانی سے قرآن ہی نے جواب دے دیا کہ امت ایک آدمی کو کہتے ہیں یا بہت سے آدمیوں کے مجموعے کو امت کہتے ہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ ایک شخص سے امت نہیں بنتی بلکہ بہت سے آدمیوں کے مجموعے سے امت بنتی ہے. مگر قرآن اکیلے ابراہیم کو امت کہہ رہا ہے، تنہا جناب ابراہیم کو امت کہہ رہا ہے. کیوں امت کہا؟ اکیلے ابراہیم کو کیوں امت کہا؟ کیونکہ تنہا ابراہیم نے پوری امت کا کارنامہ انجام دے دیا. تو قرآن نے ابراہیم کو امت کی سند دے دی اور اکیلے علی نے پورے لشکر کا کارنامہ انجام دے دیا تو قرآن نے سب کی سند دے دی. ایک صلوات بلند آواز. کا مطلب یہ ہے کہ میدان احد میں اگر کوئی میدان میں جمع ہوا ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ جس کا نام علی ہے. اسی طرح سے جتنے میدان آپ دیکھیں وہاں پر مولا علی ہی ملیں گے. میدان خیبر ہو وہاں بھی فاتح خیبر مولا علی نظر آئیں گے. میدان خندق ہو وہاں بھی فاتح خندق مولا علی ہی نظر آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ برابر وہ اعلان کر رہا ہے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے. یہاں تک کہ عمر ابن عبد ود کی جرأت اتنی بڑھی کہ آگے بڑھ کر جس میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، جس خیمے میں اصحاب تھے، آگے بڑھا اور اس نے اپنا نیزہ اس کے اندر چبھو دیا. اس خیمے میں کہ جس میں رسول تھے، جس میں اصحاب رسول تھے، اس خیمے میں اپنا نیزہ چبھو دیا کہ پکارتے پکارتے میری آواز پڑ گئی ہے، تم میں سے کوئی نکل کیوں نہیں رہا ہے؟ تم میں سے کوئی نکل کیوں نہیں رہا ہے میرے مقابلے پر؟ یا تو مجھے جہنم میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں سے جنت چلا جائے. لہذا کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ کانہا علی رؤوسہم الطیر، ایسا لگتا تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. تاریخ طبری ہے، مشہور تاریخ. ایسا لگتا تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ بھی تاریخ میں عجیب مثال ہے. یہ کیا مثال کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. جب دیکھا کہ بھئی اس مثال کا بنیاد کیا ہے، کوئی بھی مثال دی جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس کے بغیر بنیاد کی کوئی مثال نہیں ہوتی. تو آخر یہ مثال کیسی ہے کہ جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. کوئی سر نہیں ہلا رہا تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. جب کھوج کی گئی کہ مثال دی کیسے جاتی ہے تو پتا چلا کہ عرب کا جو جانور ہے وہ اونٹ ہے، اور اونٹ کے سر میں کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کچھ جانور پیدا کیے ہیں جن کی غذا ہی وہی کیڑے ہیں، جن کی غذا وہی کیڑے ہیں. تو وہ کیڑے اذیت دیتے ہیں اس کو، اونٹ کو. تو یہ جب طاہر یہ پرندے اونٹ کے سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کیڑوں کو کھائیں، تو اونٹ اپنا سر نہیں ہلاتا کہ یہ پرندے اڑ نہ جائیں. تاریخ میں مثال ملی بھی تو اونٹ کی ملی. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام گئے ہیں. عمر کو مارا. بہت بڑا بہادر تھا، بہت طاقتور تھا. اور جب وہ کوئی عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی پہلوان میدان میں آتا تھا تو اپنی بہادری کے قصے سناتا تھا.
جس کو رجز کہتے ہیں، جس کو رجز کہتے ہیں. جو بھی پہلوان آتا تھا، ارے میں نے یہ کیا ہے، میرا یہ کارنامہ ہے، اس کو مارا، یوں فتح کیا ہے، یوں میں نے پہلوان مارے ہیں، وہ رجز پڑھتا ہے. یہ عرب کا قاعدہ رہا ہے. لیکن یہاں عجیب بات تھی، ہم اپنے وقت کو رجز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کی طرف سے رجز خود اصحاب رسول پڑھ رہے تھے. اس کی طرف سے رجز خود اصحاب رسول پڑھ رہے تھے، اس کو اپنے کارنامے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں خود اصحاب کارنامے بیان کر رہے تھے. ارے معلوم بھی ہے یہ کون ہے. ارے ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، یہ بھی ہم سفر تھا، 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس نے اکیلے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، پورے 1000 ڈاکوؤں کو اس نے اکیلے ہرا دیا، اور اس کے ہاتھ سے سپر چھوٹ گئی تھی. تو اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اونٹ کے بچے کو ہاتھ سے اٹھا کر اس کو سپر بنا لیا تھا. اس کو رجز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اصحاب اس کی طرف سے پڑھ رہے ہیں. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. اور اس کے بعد مولا سے جنگ ہوئی. مولا کو کسی سے کبھی جنگ لڑنا نہیں پڑی ہے. ایک وار ہوتا تھا 2 ٹکڑے، ایک وار ہوتا تھا 2 ٹکڑے. مگر تاریخ کہتی اتنا زبردست یہ پہلوان تھا کہ 70 ضربوں کی رد و بدل ہوئی علی سے. اس سے اندازہ کیجئے آپ کہ کتنا زبردست وہ پہلوان تھا کہ جو علی ایک ضرب میں بڑے بڑے پہلوانوں کا قلع کما کر دیتے تھے، ان مولا علی کو 70 ضربوں کی رد و بدل کرنا پڑی. پھر تلوار کا وار چلا، اس کی ران پر پڑا، ران اس کی کٹ گئی، وہ زمین پر گر پڑا. لیکن اب بھی وہ ہمت نہیں ہارا تھا. نہیں توجہ چاہوں گی، یہ شاید تاریخ کا پہلو پتہ نہیں کسی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وہ ہمت نہیں ہارا تھا. ٹانگ ران سے کٹ گئی تھی، اس کی زمین پر پڑا ہوا تھا. علی سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ اٹھائی، بھئی لیٹے لیٹے کٹی ہوئی ٹانگ اٹھائی اور گھما کر علی کی طرف پھینکی. اپنی کٹی ہوئی ٹانگ اس نے اٹھا کر گھما کر علی کی طرف پھینکی. اتنی شدت اور طاقت تھی اس ران کے پھینکنے میں کہ علی نے تو بچا لیا اپنے کو، لیکن قریب ہی ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اس کے جو ٹانگ پڑی تو اسی وقت اس نے دم توڑ دیا. یعنی ٹانگ کٹنے کے بعد بھی اس میں اتنی طاقت تھی، اس کے بعد بھی اس میں اتنی قوت تھی. علی اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں، وہ گستاخی کرتا ہے. علی پھر اتر کر ٹہلنے لگتے ہیں. یہاں صحابہ کرام میں ہنگامہ مچ گیا. ارے اتنا بڑا پہلوان، اتنا طاقتور، اور اس کو چھوڑ دیا علی نے جو اتنا طاقتور تھا کہ اپنی ٹانگ اس نے اتنی زور سے کھینچ کے ماری تھی کہ اونٹ کے جس پر پڑی وہ اونٹ وہیں پر مر گیا. اتنی طاقت اس وقت بھی اس میں موجود تھی. اور علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. ارے کیسا بچپنا کر دیا علی نے. اور صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیے کیسا بچپنا کیا علی نے. کہا رسول اللہ نے جب علی آئے خود تو پوچھ لینا. پوچھا لوگوں نے جب مولا علی آئے، ارے یہ کیا کیا آپ نے، اتنے بڑے پہلوان کو قابو میں کر کے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. کہا اس نے کیونکہ گستاخی کی تھی، اس نے گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا. اگر غصے میں قتل کرتا تو اپنے لیے قتل ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہوتا. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد وال. ایک سلوات بلند آواز پر محمد وال. بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے، خود مجھے بھی بہت زیادہ تھکن ہے، کھانسی کی بھی شدت ہے. تو یہ آپ دیکھیں کوئی موقع اور محل ایسا نہیں کہ جہاں مولا علی نے اپنی طاقت، اپنی شجاعت اور اپنی وفاداری اور ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کیا ہو. اسی طرح سے وہ منزلات چاہے خیبر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے جنگ حنین ہو، کوئی بھی منزل ہو، لیکن ہر جگہ پر مولا علی نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں، ان سے بڑا کائنات میں کوئی بہادر نہیں. بس ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں صرف.
صاحبان فہم تشریف فرما ہے. اس زمانے میں جو پہلوان جاتے تھے میدان میں تو بڑے بڑے خوبصورت گھوڑے، مضبوط گھوڑے جو تھے وہ اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے. لیکن تاریخ کے عجیب جملے یہ ہیں کہ مولا علی کے پاس ایک بڑا کمزور سا گھوڑا تھا، ایک کمزور سا گھوڑا تھا. لوگوں نے کہا یا علی، جس طرح سے دوسروں کے پاس مضبوط اور تیز رفتار گھوڑے ہیں، آپ اپنے لیے بھی ایسے ہی ایک مضبوط اور تیز رفتار گھوڑا خرید لیجئے. مولا علی جو جواب دیا وہ آج بھی ہسٹری میں محفوظ ہے، آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے. مولا نے جواب دیا کہ مجھے کبھی کسی تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تیز رفتار گھوڑوں کی ضرورت ان کو محسوس ہوتی ہے کہ یا میدان سے بھاگنا ہو یا کسی کا پیچھا کرنا ہو. نہ میدان سے بھاگنا ہے نہ کسی کا پیچھا کرنا ہے، مجھے میدان تک پہنچ جانا ہے، جو فریضہ ایک کمزور سا گھوڑا بھی انجام دے دیتا ہے. ایک صلوات بلند آواز. تو معلوم ہوا کہ مولا اپنی بہادری و شجاعت کے لیے گھوڑوں کے بھی محتاج نہیں تھے. اسی طرح سے اس زمانے میں تلواریں ایک سے خوبصورت اور مضبوط تلواریں ہوتی تھیں. خاص طور سے ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی زمانے سے، سیف ہندی کہلاتی تھی وہ، سیف ہندی. یہاں سے تلواریں جاتی تھی جو پہلوان وہاں استعمال کرتے تھے. تو اس کا مطلب جب بھی کوئی پہلوان میدان میں جاتا تھا تو بہترین تلوار اس کے پاس ہوتی تھی، تبھی وہ میدان جنگ میں جاتا تھا. لیکن علی کی بہادری وہ بہادری ہے جو تلوار کی بھی محتاج نہیں ہے. اور یہ بھی ہسٹری کا پہلو ہے، یہ بھی تاریخ کا پہلو ہے. میدان جنگ ہے، بھرپور جنگ ہو رہی ہے، ایک پہلوان مولا علی سے مقابلہ کر رہا ہے. مقابلہ کرتے کرتے اس پہلوان کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پر گر پڑی. اب سامنے علی ہیں، اب یہ بغیر تلوار کے ہے، نہتا ہے. اب یہ کرے تو کیا کرے، مگر ترکیب سمجھ میں آ گئی، اس کے ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی. مولا علی سے خطاب کر کے کہا یا علی، میں نے سنا ہے تم کسی کا سوال رد نہیں کرتے. کہا کہ ہاں بالکل صحیح سنا ہے. کہا میرا بھی ایک سوال ہے. کہا سوال کیا ہے؟ کہ جس تلوار سے تم جنگ کر رہے ہو مجھے دے دو، جس تلوار سے لڑ رہے ہو مجھے دے دو. اس کی بات ختم نہیں ہونے پائی تھی، علی نے اپنی تلوار اس کی طرف اچھال دی کہ علی کی شجاعت تلواروں کی محتاج نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. یہاں بھی اصحاب کرام میں ہنگامہ دیکھیے، پھر بچپنا کیا. ارے دشمنوں میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے، دشمن کو اپنی تلوار دے دی، خود نہتے ہو گئے. پھر رسول فرماتے ہیں جب آئے تو پوچھ لینا، جب آئے تو پوچھ لینا. جب مولا علی آئے تو لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ نے کیا کیا؟ عین میدان جنگ میں اپنی تلوار دشمن کو دے دی. مولا علی نے مسکرا کر کہا تم سمجھے ہی نہیں کہ ہوا کیا. ارے توجہ رہے، تم سمجھے ہی نہیں کہ ہوا کیا. بھئی کیا ہوا؟ کہ اتنا سن لو کہ جب میں نے اپنی تلوار اس کے قبضے میں دی تو اس کا دل میرے قبضے میں آ گیا، وہ مسلمان ہو چکا ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. اب اس سلسلے کے آخری جملے عرض کر دوں کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے تلوار کے محتاج نہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں بہترین قسم کی زرہ پہنی جاتی تھی. جسم کو تلواروں سے محفوظ رکھنے کے لیے، تیروں سے، نیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے زرہ بنتی تھی، لوہے کی کڑیوں سے وہ زرہ بنتی تھی جو پہنی جاتی تھی. لیکن تاریخ گواہ ہے علی نے کبھی زرہ پہنی ہی نہیں. مولا علی نے کبھی زرہ نہیں پہنی. ایک مہین سا کرتا پہنے رہتے تھے اور بڑی بڑی جنگیں جیت لی علی نے. تو ایک مہین سا کرتا پہنے ہوئے
لوگوں نے کہا یا علی آپ بھرپور جنگ کرتے رہتے ہیں، چاروں طرف دشمنوں سے گھر جاتے ہیں، بھئی سامنے کے دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے جو سامنے سے آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی پشت سے آ جائے، کوئی پیٹھ پیچھے سے آ جائے اور حملہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے سے جنگ کر رہے ہو، دشمن آپ کے سامنے ہو اور کوئی پیٹھ پیچھے آ جائے، آپ کے کوئی پشت پر آ جائے اور حملہ کر دے اور خدا نخواستہ آپ زخمی ہو جائیں، آپ کے تلوار لگ جائے، لہذا کم از کم پیٹھ پر زرہ ڈال دیا کیجئے۔ ارے توجہ رہے، کم از کم پیٹھ پر زرہ ڈال دیا کیجئے۔ تو مولا علی نے جواب دیا ہوگا کہ اگر پشت کی طرف سے غافل ہونے والا ہوتا تو عین اللہ کا لقب نہ ملتا۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز۔ نہروان ہے، بس بات مکمل ہوئی، نہروان ہے، زبردست جنگ ہو رہی ہے، زبردست جنگ ہو رہی ہے۔ مولا علی سامنے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، ایک پہلوان نے دیکھا پشت پر زرہ نہیں ہے، پشت پر زرہ نہیں ہے، تو یہ دبے قدموں پیچھے آیا، چپکے چپکے دبے قدموں، مولا علی سامنے جنگ کر رہے ہیں، یہ دبے قدموں پیچھے آیا بالکل مولا علی کے پیچھے پشت پر، اور چاہتا تھا کہ تلوار کا وار کرے، چاہتا تھا کہ تلوار مارے، یا تو علی سامنے جنگ کر رہے تھے یا تو سامنے جنگ میں مصروف تھے، جن سے علی جنگ کر رہے تھے انہیں احساس نہیں ہوا۔ ارے صاحبان ذوق ہیں، توجہ چاہوں گا، جن سے علی سامنے جنگ کر رہے تھے انہیں احساس نہیں ہوا، جو دور سے جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے انہی نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ دشمن قریب آیا پشت پر، چاہتا تھا کہ تلوار کا وار کرے، یا تو علی سامنے جنگ کر رہے تھے یا بجلی کی طرح سے پلٹے، بجلی کی طرح سے پلٹے، پلٹ کر ایک وار کیا اور پھر سامنے جنگ کرنے لگے۔ سامنے والوں کو احساس ہی نہیں ہو سکا کہ کب علی پلٹے تھے، کب پلٹ کر پھر جنگ کرنے لگے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وعلیہ۔ اے علی، یا علی آپ نے جلدی میں ایک وار کیا ہے، جلدی میں ایک وار کیا ہے، پلٹ کے وار کیا، پھر پلٹ کر جنگ کرنے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تلوار صحیح پڑی کہ نہیں پڑی، یہ بھی نہیں دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن زخمی ہو کر رہ گیا ہو۔ یا علی احتیاطاً پلٹ کر ایک وار اور کر دیجئے، کہیں دشمن زخمی ہو کر نہ رہ گیا ہو، اور یا علی سانپ چٹیلا ہو کر اور خطرناک ہو جاتا ہے، احتیاطاً ایک وار اور کر دیجئے۔ تو شاید علی جواب دیں کہ اگر وار ہلکا پڑنے والا ہوتا تو ید اللہ کا لقب بھی نہ ملتا۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز۔ یہ ہے مولا علی کہ جن کی شجاعت اور بہادری کا شمع برابر تذکرہ ہوا۔ اب تصور کیجئے کہ اگر یہ کسی بہادر اور شجاع فرزند کی تمنا کر رہے ہو تو اس فرزند کی بہادری کا کیا معیار ہوگا، اس بیٹے کی بہادری کا کیا معیار ہوگا۔ جناب ابن عباس سے، ابن عباس ایسے بہادر خاندان میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری نیابت کرے، جو کربلا میں میری جہاں پر جنگ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رسول کی نیابت کر رہے تھے، جناب زینب شہزادی فاطمہ زہرا کی نیابت کر رہی تھیں، اور جناب عباس مولا علی کے نائب تھے۔ شجاعت میں، بہادری میں، ایثار میں، وفاداری میں، اطاعتشیاری میں ہو بہو مولا علی کی تصویر تھے۔ جہاں بہادری دیکھیے، جو بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، بہت زیادہ شجاع ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو اطاعت و فرما برداری میں اس کا مرتبہ نہیں بلند ہوتا۔ لوگ روک رہے ہیں مگر پھاند پڑے میدان جنگ میں، نہیں رکے کسی طرح سے، طاقت میں، اپنے جوش میں اور اپنی بہادری کے جوش میں معلوم ایک دم سے حملہ کر دیا۔ لیکن یہ علی کے کردار، یہ جناب عباس کے کردار کا معجزہ ہے، یہ جناب عباس کے کردار کا معجزہ ہے کہ جتنے طاقتور تھے، جتنے بہادر تھے، جتنے شجاع تھے، اتنے ہی اطاعت گزار بھی تھے، اتنے ہی اطاعت شیار بھی تھے۔
کیونکہ مولا کا حکم تھا کہ تلوار نہیں نکالنا ہے، لہذا عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر بھی نہیں گیا۔ کیسے صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے آقا نے، کیسی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جب بچوں کے لاشیں آ رہے ہوں گے تو جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب آن محمد کے لاشیں آئے ہوں گے، جب جناب قاسم کا لاشا آیا ہوگا، جب اس طرح سے اور لاشیں آئے ہوں گے تو عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن کیونکہ مولا کی اجازت نہیں، کیونکہ آقا کی اجازت نہیں، آخر میں جب پورا لشکر ختم ہو جاتا ہے تو عباس ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے ہوئے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے، اے عباس تو میرے لشکر کے علمدار، اے عباس تو میرے لشکر کی زینت۔ نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا علمدار، اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا۔ صاحب ریاض الخصل تحریر کرتے ہیں کہ یہی وقت تھا کہ کچھ پیاسے بچے خیموں سے باہر آ گئے۔ اب ان کے جملے سن لیجئے جو انہوں نے منظر کشی کی ہے صاحب ریاض الخصل نے، کہ بچے خیموں سے باہر تو آ گئے تھے مگر عالم یہ تھا کہ 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے اور آواز دیتے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ یہ منظر امام حسین نے دیکھا۔ اے بھیا عباس تم دیکھ رہے ہو کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، کتنے بچے مر چکے ہیں۔ اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کم از کم بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ جناب عباس نے مشق سکینہ لی، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں یہاں کے پر جیسا والد مرحوم سے سنا ہے، ہلکا سا ایک خاکہ میرے ذہن میں آج ہے کہ میں چاہتا ہوں اس حساب سے بیان کروں، اگرچہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہیں نہ وہ انداز بیان ہے جو ان کا انداز بیان تھا، مگر میں کوشش کرتا ہوں اسی انداز سے اس واقعے کو پیش کروں جس طرح سے والد مرحوم پڑھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سکینہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، چچا پانی لینے جا رہے ہیں، چچا پانی لینے جا رہا ہے، چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بچی نے دیکھا کہ فرات پر قبضہ ہو گیا۔ سکینہ کی مشق بھری جناب عباس ہیں اور مشق لے کر وہ پلٹے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت کوئی بچہ روتا ہوگا اور پانی مانگتا ہوگا اور پیاس کی وہ شدت پر بیان کرتا ہوگا تو یہ بچی اس کو سمجھاتی ہوگی کہ اب کیوں رو رہے ہو، کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا چچا پانی لا رہا ہے، کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا چچا عباس پانی لا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جناب عباس سامنے رہے سکینہ دیکھتی رہیں کہ چچا اور بڑھ گئے، چچا اور قریب آئے، چچا اور قریب آئے۔ پھر فرماتے تھے کہ بھاگی فوجیں پلٹی اور عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب سکینہ کو عباس تو نظر نہیں آ رہے ہیں، عباس کا علم نظر آ رہا ہے، لہذا جتنا علم بڑھتا جا رہا تھا سکینہ کا دل جو ہے وہ ٹھہرتا جا رہا تھا، یہاں تک وہ کہتے تھے یہ کہا کہ علم جھکا۔ فرماتے تھے عزاداروں کیا ہوا؟ عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، علم جھکا، مگر عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم سنبھال لیا۔ ارے سکینہ کا دل ڈوبنے لگا مگر پھر ٹھہر گیا کیونکہ ایک بار علم پھر بلند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے شیعوں یا تو عباس کا علم سنبھالو یا سکینہ کا دل سنبھالو، کیونکہ اب جو علم گرا تو دوبارہ نہیں اٹھا، کیونکہ عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا منظر دیکھ رہا تھا، عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، دانتوں میں مشق دبی ہوئی، گھوڑوں کو ایڑ دے رہے ہیں، چاہتے ہیں جلد سے جلد آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا کہ گھوڑے کے رکاب وہ بلند ہوتے تھے اور عباس کچھ آگے دیکھتے تھے، کچھ آگے دیکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر بلند ہو کر آگے کچھ دیکھتے تھے۔ حمید کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے
اس عالم میں کہ مشک دانتوں میں دبی ہوئی، یہ عباس بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا عباس بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے، اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا ہے۔ ہاں عزاداروں، میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ ایک ذاکر کربلا میں مجلس پڑھ رہے تھے، اور مجلس پڑھتے میں انہوں نے کہا کہ جناب عباس کے سر پر گرز لگا، جناب عباس کے سر پر گرز لگا۔ وہیں پر ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے مجلس ختم کر دی تو کہا کہ آپ ایسی روایتیں نہ پڑھا کیجئے کہ جن پر انسان بھروسہ نہیں کرتا، ایسی روایتیں نہ پڑھا کیجئے۔ آخر یہ جو آپ نے روایت پڑھی گرز لگا، یہ روایت مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ شب ہوئی، رات میں جب وہ لیٹے سوئے، جناب عباس خواب میں آئے۔ اے عالم دین، تو میری مصیبتوں سے انکار کرتا ہے؟ ارے تو نے کیسے کہہ دیا کہ میرے سر پر گرز نہیں لگا؟ کہ آقا میں نے اس لیے کہا کہ آپ کا قد اتنا طویل تھا۔ ارے سنیے عزادارو، سنیے کہ آپ کا قد اتنا طویل تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آپ کے سر پر گرز مار سکے۔ اتنا طویل قد جس کا ہو اس کے سر پر کوئی گرز نہیں مار سکتا، لہذا اسی لیے میں نے ٹوک دیا تھا کہ بھلا عباس کے سر پر کوئی گرز مار سکتا ہے؟ تو جناب عباس نے فرمایا ارے تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی؟ انہی نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا کیا بات ہوئی جو ہمیں علم نہیں؟ کہ دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشک سکینہ چھن گئی، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، ایک تیر میری آنکھ میں آ کے لگا۔ اے عالم دین، اتنی تکلیف تھی کہ میں بازوؤں کے زخم کو بھول گیا، مگر تمہارا باز کرتا تو کیا کرتا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، تیر کیسے نکالتا؟ ارے صرف ایک ہی طریقہ تو کہتے ہیں کہ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے، مگر اتنا گہرا پیبس ہو چکا تھا کہ وہ تیر سر کو جھٹکا دینے سے نہیں نکل سکا۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ تیر نکل سکتا تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ میں گھٹنوں کو اونچا کروں، اس کے درمیان تیر کا سرا دبا لوں اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو بلند کروں۔ لیکن سنو، جیسے ہی میں نے اس ارادے سے اپنے سر کو جھکایا ہے وہی وقت تھا ایک گرز گراما میرے سر پر پڑا، عباس تھورا کر زمین پر گر پڑے، عباس تھورا کر زمین پر گر پڑے۔ عزادارو، امام حسین سہانے پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر شکستہ ہو گئی، راہ چارہ تدبیر مسدود ہو گئی۔ عزادارو، بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، ارے اہل حرم عباس کو پکارنے کے اتنے عادی تھے کہ عباس شہید ہو گئے تھے مگر یہ عباس کو پکارا کرتے تھے۔ ارے جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو شیور نے دیکھا کہ حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس کو خیال ہوا کہ شاید میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، شاید میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے جب کان جھکا کر سنا تو آہستہ آہستہ حسین کہہ رہے تھے ارے میرا رمدار کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ ارے جب خیموں میں آگ لگی تو بیویوں نے عباس کو آواز دی اے عباس آئیے اور ہماری مدد کیجئے۔ جب سکینہ کے کانوں سے بندے چھنے تو عباس کو مدد کے لیے پکارا، اے چچا عباس مدد کے لیے آ جائیے۔ ارے صرف یہی کربلا ہی میں نہیں بلکہ ایک بچی اور بھی ہے جو عباس کو پکار رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مدینے میں فاطمہ زہرا۔ اے چچا آپ نے کہا تھا کہ لینے آئیں گے، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آخری جملے عزادارو سنیے۔ ارے حسین علی اصغر کو دفن کر کے قبر پر آنسو بہا رہے تھے کہ کسی نے سلام کیا،
اے نواز رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے سر اٹھا کر کہا ارے کون ہے جو مجھے سلام کے قابل سمجھ رہا ہے؟ ارے یہاں تو مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، تو کون ہے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ خط لیا، خط میں لکھا تھا اے بابا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چچا عباس کو بھیجیں گے، اے بابا جلد سے جلد مجھے چچا کو میرے لیے بھیج دیجئے۔ وہ خط لیا اور مولا چلے دریا کی طرف۔ ارے قاصد نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں تو عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ارے عباس کے لاشے سے پوچھوں گا کہ فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے، اس کو جواب میں کیا لکھوں؟ آخری جملے سنیے۔ قاصد بڑھا خیموں کی طرف، قاصد بڑھا خیموں کی طرف۔ حسین نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ایک بات مجھ سے کہی تھی جو لکھی نہیں ہے، وہ بات یہ کہی تھی کہ اب میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، ذرا میری طرف سے اسے پیار کر لینا۔ حسین نے سر پیٹ کر کہا ارے یہ ننھی سی قبر جو دیکھ رہے ہو یہ علی اصغر کی قبر ہے، فاطمہ صغرا کا بھائی، 3 بھار کا تیر، کربلا کے تیر سے ننھا بچہ ذبح ہو گیا۔